جی السلام علیکم ویورز. آج ہم ایک بڑے ہی اسپیشل ایپیسوڈ آف جیو پولیٹیکل گپ شپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹوڈے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس. ابسا کومل کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. شی از اے ویری پرومیننٹ جرنلسٹ. وہ اپنا ٹاک شو بھی کرتی ہیں, ویریس میڈیا چینلز کے ساتھ افیلیٹڈ رہی ہیں, اور ایک میڈیا رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور میڈیا رائٹس کے اوپر بھی کافی کام کیا ہوا ہے انہوں نے. افسا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ شہریار. تھینک یو. اٹس گریٹ ٹو بی آن یور پوڈ کاسٹ. آپ کا اور عمران کا انالیسز ہم فالو کرتے ہیں, خاص کر ابھی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں. سو مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھے دعوت دی. نہیں تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ فار یور کائنڈ ورڈس. اچھا افسا, پہلے ہم ذرا تھوڑی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری فریمنگ جو ہے نا ذرا تھوڑی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جیو پولیٹیکل ایونٹس کے اراؤنڈ ہوتی ہے. اور آبویسلی آپ کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے پاکستان میڈیا کے اندر, جرنلزم کے اندر, میڈیا ایکٹیویزم کے اندر. اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کو جو ابھی اتنی لائم لائٹ اور ہائی لائٹ ملی ہے گلوبلی, اس میں بڑا رول ہے پاکستان کا, جو میڈیشن میں پاکستان نے پلے کیا ہے ان برنگنگ ایران اینڈ دی یو ایس ٹوگیدر. اور اس کے بعد اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ بڑی ہلچل مچی, اور یہ کہ یہ وہ پلیئرز ہیں انٹرنیشنل ارینا کے جو پچھلے 30-40 سال سے آپس میں بات نہیں کرتے تھے. اینڈ بیکاز آف دس ہول کانفلکٹ ان دا مڈل ایسٹ, پاکستان نے اسٹیپ اپ کیا اور اپنا ایک رول پلے کیا, اور آبویسلی گلوبلی اس ایشو کو ریزالو کیا, جبکہ کافی مشکل کام تھا. اور یہ وہ ٹائم تھا جس میں باقی جو ٹریڈیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں دے اسٹیپ بیک, کوئی اس میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ایک سائڈ پہ تو پاکستان کی گلوبل یہ فریمنگ چل رہی تھی, دوسری سائڈ پہ آبویسلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پورا دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی ساری جو اٹینشن تھی وہ اسلام آباد کے اوپر تھی. اور آبویسلی آپ لوگ بھی اس کو کور کر رہے تھے, پاکستان کے ویریس چینلز اس کو کور کر رہے تھے, انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹس ہیں, یوٹیوبرز ہیں, پوڈ کاسٹرز ہیں, ساروں کی نظریں اس سارے ایشو کے اوپر تھی. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے, اور آپ سے میں اوپینین لینا چاہوں گا آپ کا, کہ پاکستان کا جو میڈیا تھا اس کی پرفارمنس ذرا مجھے تھوڑی سی لیکنگ لگی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ کیا ایکسیس ٹو انفارمیشن میں کمی تھی؟ اب دیکھیں سی این این کے ریپرزینٹیوز آئے ہوئے تھے, انٹرنیشنل چینلز کے کافی, نیو یارک پوسٹ کی وہ میڈم تھی, وہ بڑی فیمس ہو گئی, ان کو پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, پاکستان میں پتہ چلا کہ یہ بھی ہیں. اور ساری جو انفارمیشن تھی یا بریکنگ نیوز تھی یا پھر جو کی ایلیمنٹس تھے ٹاکس کے, وہ وہاں سے زیادہ بریک ہو رہے تھے رادر دین پاکستانی میڈیا. اور پاکستانی میڈیا کو میں فالو کرنے کی کوشش کرتا تھا تو کوئی کہتا تھا جی اسلام آباد میں یہاں پر پکوڑے مل رہے ہیں, کوئی جا کے کسی وہ چوک کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا, کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ سرینا ہے, بھئی ہم نے دیکھا ہوا ہے سرینا. تو یہ اتنی ڈسپیرٹی کیوں نظر آئی ہمیں پاکستانی میڈیا میں when it comes to access to information؟ بہت شکریہ شہریار. ایکچولی ایک بات تو یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایشو تھا, تو گورنمنٹ نے کافی حد تک ایسا نظر آیا کہ پریفر کیا انٹرنیشنل میڈیا کو, اور اس سے یہ تاثر بھی ملا کہ پاکستان میں بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں جو فارن آفس کو کور کرتے ہیں. یہ تو ہے کہ ایک جنریشن ہے, بالخصوص ہماری والی جنریشن, جس نے ایسے ایونٹس کور نہیں کیے جہاں پاکستان انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہو, یا پاکستان کے اوپر سب کی نظریں ہوں, اسلام آباد ایک مرکز بن رہا ہو ٹاکس کا. یہ میں نے اپنے لائف ٹائم میں تو نہیں دیکھا کہ اس قسم کے کوئی ایونٹس ہوں. البتہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری ایک جنریشن ہے, انہوں نے صرف پاکستان کو جب کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا, کوئی سیکیورٹی کے لینس سے جو معاملات ہیں اور بڑی انفارچونیٹ خبریں پاکستان سے بنتی ہوئی, وہ دنیا تک پہنچانے کا ان کا ایکسپیرینس ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے پاس بہت سی نیگوسیشنس کو, انٹرنیشنل ایشوز کو, وارز کو کور کرنے کا بھی ایکسپیرینس ہے, جو ان کے کورسپونڈنٹس ہیں. پھر یہ بہت طویل ویسے تو ڈیبیٹ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بڑے ریسورسز لگاتا ہے اپنے جرنلسٹ کی ٹریننگز کے اوپر, اور ان کو دوسرے ملکوں میں بھیج کے اس قسم کے ایونٹس کی کوریج کے لیے. ہمارے یہاں تو ایک تو میڈیا ادارے جو ہیں وہ اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کرتے رہے اپنے جرنلسٹ کے اوپر, کہ ان میں سے آپ کے پاس ہر ایک چینل, کیونکہ آپ کے پاس اتنے سارے ٹی وی چینلز ہیں, ان سب میں سے ایک ان کا ٹاپ رپورٹر ہوتا مخصوص جو اس ایونٹ کو کور کر رہا ہوتا. یہ نہیں کہ ہر کوئی وہاں پر گیا ہوا ہے اینڈ ایوری بڈی جو ہیلتھ کور کرتا ہے وہ بھی جا کے ٹاکس کو رپورٹ کر رہا ہو. سو جس کا کام اسی کو سانجھے, اس کے اوپر کام
کام کیا جاتا ہے, دہائیوں آپ کام کرتے ہیں اور آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں, نیگوسیشنز کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا سے جو آئے ہوئے تھے وہ بھی دہائیوں کا ایکسپیرینس رکھتے ہو نیگوسیشنز کو کور کرنے میں, کیونکہ کچھ اخبار ٹیبلوئڈز جس طرح آپ نے ذکر کیا ان سے منسلک بھی صحافی آئے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں نیگوسیشنز میں کوئی خبر نہیں مل رہی, ہم بور ہو رہے ہیں. سو یہ بھی ہے کہ جنہوں نے کور کی ہوئی ہیں نیگوسیشنز, جن کا ایک ایکسپیرینس ہے, وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کئی کئی دن ایک لفظ, ایک جیسچر سننے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ تاکہ آپ کو خبر فائل کر سکیں. تو یہ تو نہیں تھا کہ ہر 5 منٹ بعد نیگوسیشنز میں سے نکل کے کسی نے آپ امریکی یا انٹرنیشنل میڈیا کو اپڈیٹ کرنا تھا. لیکن اس سب کے اندر میرے خیال سے ہمارے اپنے پارٹ کے اوپر ایک تو کوتاہی یہ ہے کہ میڈیا چینلز نے اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا کہ ہر ایک چینل پہ آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے اکانومی کا ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس انٹرنیشنل ایشوز کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس دیگر جو کلائمیٹ چینج اب ایک بہت سیریس مسئلہ ہے, اس کے لیے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں, ہمارے رکھ رکھاؤ جو میڈیا میں ہے اس پہ ایکسپرٹس آ جاتے ہیں, اکیڈیمیا سے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے. چینلز کا ان ہاؤس پینل نہیں ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ورک آن. لیکن یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے, کیونکہ ٹی وی چینلز تو اپنے سروائیول کی جنگ بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں, اور اپنے جو امپلائیز ہیں انہیں کو ٹائم پہ, جو موجودہ امپلائیز ہیں انہیں کو نہیں وہ پے کر پا رہے ہیں. لیکن ایک ایمبیشن پاکستانی میڈیا کے اندر مجھے بہت کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو سالہ سال کی آپ کے اوپر پابندیاں رہیں, پھر اس طرح تو جو جرنلسٹ ہیں ان کے اندر وہ ایمبیشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر رپورٹنگ کرنا چاہیں, کوئی اسکوپ لے کے آنے کے لیے رابطے کریں. یہ پہلے ہوا کرتا تھا, ایک جرنلسٹ کو مل گئی, باقی سب اتنے انسیکیور ہوتے تھے کہ وہ بھاگے چلے جاتے تھے اپنے سورسز کے پاس خبر لینے کے لیے. تو یہاں جہاں ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے رسپیکٹ نہیں کیا پاکستانی میڈیا کے, چند ایک 3-4 لوگ تو کم از کم ایسے ہیں جن کو آپ خبر دیں, اور ان کا رائٹ بنتا تھا کہ پہلے وہ بریک کرتے اور انٹرنیشنل میڈیا پک کرتا. اگر وہ نہ کرتے, جو اسٹیٹ اونڈ میڈیا ہے, پی ٹی وی ہے, پاکستان ٹی وی ہے, ان پہ آپ بریک کرواتے, وہاں سے سی این این پہ چلتی کہ سورس پاکستانی میڈیا ہے. سو اس کا تو موقع ضائع کیا گورنمنٹ نے. لیکن ہمارے جو اپنے جرنلسٹ ہیں وہ یہ شکوہ ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سکوپ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو کیوں دیا, ہمیں کیوں نہیں دیا. انٹرنیشنل میڈیا کے, میں اور آپ اسلام آباد میں ہیں, بہت سے فورن میڈیا کے پاکستانی نیاد کورسپونڈنٹس بھی ہیں, پاکستانی جرنلسٹ ہیں. بڑے عرصے بعد ہم ایسا دیکھ رہے ہیں, بلکہ ماضی میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ بیورو چیفز انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس کے پاکستانی ہوں. سو وہ بھی تو تھے, انہوں نے بھی تو اپنا رستہ بنایا, سورسز سے کنیکٹ کیا, بڑی خبر بریک کر لی انٹرنیشنل میڈیا میں. تو ہمارے جرنلسٹ میں وہ ایمبیشن بہت کم ہو گیا ہے, ایک سیلف سینسرشپ کا ماحول بھی ہے. ایک اور چیز ضرور اس میں ایڈ کر دیتی ہوں, پاکستانی میڈیا پچھلے تقریباً جب بھارت کے ساتھ کانفلکٹ ہوا تھا, اس میں اپنی جو پاکستانی میڈیا کی رسپانسبل رپورٹنگ تھی, اس کی وجہ سے ہمیں پاکستانی ریاست نے ہر لیول کے اوپر اپریشیٹ کیا کہ جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ آیا, پوری قوم کو یونائٹ کرنا ہے, اتنا پولرائزڈ پولیٹیکلی یہ ملک ہے, اور اتنا ہی شہریار یہ پولرائزڈ پروفیشن ہے پاکستانی میڈیا. میں یہاں بیٹھی ہوں, ہمارا وہ جو رپورٹر ہے اس کا رائے مجھ سے بالکل مختلف ہوگی ہماری ٹیم میں, اور یہی ہمارا کام ہے, مختلف رائے کو ایک ساتھ لے کر ایک اوپینین فارم کرنا, رائٹ. سو اس میں بھی پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے بڑا رسپانسبل کردار ادا کیا. وزیر اطلاعات, پرائم منسٹر, ڈی جی آئی ایس پی آر, سب نے میڈیا کے رول کو اپریشیٹ کیا. سو کیوں نہیں ان کو کوئی ثمرات ملے؟ جب یہ ٹاکس ہو رہی تھیں تو اس میں ان کو وہ رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی. اس میں بھی پاکستانی میڈیا نے ایک بالکل اگر صرف اسٹیٹ نیریٹو کو ٹو نہیں کیا, تو جو ڈیبیٹ کی اس میں بھی ہمیں ایک پاکستانیت کا ایلیمنٹ نظر آیا, ایک وہ فخر نظر آیا, اس کو آگے میڈیا پہنچاتا ہوا نظر آیا. سو آئی تھنک تھوڑا جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے, لیکن وہ کیا تبدیل کریں گے؟ لوکل میڈیا کو کوئی سیریس نہیں لیتا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے, انہوں نے ایک انٹرویو نہیں دیا میڈیا کو. سو جو حکمران جماعت ہے, مجھے ان کے رویے کے حوالے سے بھی لگتا ہے کہ وہ لوکل میڈیا کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے, جب قوانین ضرور بنوائے جا رہے ہیں اس میڈیا کے خلاف اور ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف, لیکن اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. اچھا افسر, یہ آپ کے کافی اچھے اور انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. اس میں ایک جو بیسکلی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے پوائنٹ بھی کیا ہے, وہ بیسکلی آ گیا پاکستان کی جو گلوبل پرسپشن ہے, اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی نظر آئی ہے گلوبلی بیکاز آف دا رول دیٹ پاکستان پلیڈ ان دا میڈیشن. اس میں پھر آبویسلی اگر انٹرنیشنل جو آڈینس ہے انہوں نے پاکستان کی طرف دیکھنا ہے, تو پاکستان کا فیس تو میرے خیال میں ایک پاکستان ٹی وی ہے جو پہلے پی ٹی وی ورلڈ کہلاتا تھا, وہ ایک انگریزی لیول کا ہے چینل. اس کے بعد ایک دو اور پرائیویٹ چینلز بھی ہیں جو بھی سٹارٹ ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کا جو میڈیا انوائرمنٹ ہے وہ ریڈی ہے ٹو ٹیک آن دا ورلڈ, یا پھر ہوسٹ کر سکے پوری دنیا کو؟ ابھی میں دیکھ تو رہا ہوں کہ بہت سے جو چینلز ہیں وہ انٹرنیشنل اینالسٹس کو انوائٹ کرتے ہیں, ایک بڑی ورائٹی نظر آ رہی ہے.
ان انٹرنیشنل یا پھر جو انگلش لیول کے چینلز ہیں پاکستان میں کم ہیں، لیکن ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ انوائٹ بھی کرتے رہتے ہیں انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کے ایکسپرٹس کو، ایکیڈیمکس کو، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا نیریٹو بھی انٹرنیشنلی جائے، اور یہ ہے کہ ان ایکسپرٹس کو بھی انگیج کیا جائے پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دیر روم فار امپروومنٹ، یا ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ابھی؟ بالکل، یہ ایک میرے خیال سے ایک آغاز ہے شہریار. آج سے کئی سال پہلے سے بھی کوشش کی گئی تھی انٹرنیشنل معاف کیجیے گا انگلش میڈیا لے کر آنے کے لیے. ایکسپریس نے دوبارہ ایک بار انگلش چینل لانچ کیا ہے. وہ بہت اچھا اس پر، کیونکہ وہ ایک موقع ماحول بھی ایسا ہی تھا، یہی ٹاکس کا ماحول تھا جس میں وہ لانچ ہوا. اس سے پہلے بھی ایکسپریس ایک انگلش چینل لایا تھا، لیکن اس کو بند کرنا پڑا تھا. یہ اٹیمپٹ جیو کی طرف سے بھی کی گئی تھی بہت پہلے، اور ڈان بالخصوص بالکل انہوں نے بہت اچھا اس کو انگلش ڈان کو رن بھی کیا تھا. بعد میں بالکل. اس میں جو مسئلہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت پاکستان میں انگریزی میں بات کرنے والے بہت سے لوگ نہیں تھے. یعنی ایک نیوز چینل آپ جب رن کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ پاکستانی ڈومیسٹک پالیٹکس ہوا کرتی تھی پہلے کور کرنے کو. تو آپ کے جو بالکل. لوکل پالیٹیشینس تھے یا پھر آپ کے جو سننے والے ہیں ان کی بھی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. تو جو رسپانس تھا ٹی آر پیز کی شکل میں جو آپ کے بزنس کو ڈرائیو کرتا ہے وہ بہت کم تھا. یعنی بالکل. بہت ایک کم پرسینٹیج آف پیپل تھی جو اس کو سن رہے تھے اس کانٹینٹ کو، اور پھر بہت ہی کم لوگ تھے جو اس میں بطور آپ کے ہوسٹ، رپورٹر، اینالسٹ یا پولیٹیشینز گیسٹ کے طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. لیکن آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لینگویج کی اتنا بیریئر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انٹرنیشنل چیزیں دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس ہر کوئی دیکھتا ہے، ایک ایک طرح سے گلوبل سٹیزنز بن چکے ہیں لوگ. سو ایک بہتر ماحول ہے. پلس میرے خیال سے یہ اس لیے لانچ کرنے کا انگلش میڈیا کو ایک اچھا دور تھا اگر وہ پروفیشنلزم اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو بھی فالو کیا جائے، کیونکہ پاکستان اوبیسلی انٹرنیشنل لیول کے اوپر نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے ایسا کیا ہی تھا کہ جو ہم انگریزی آڈینس کو دکھاتے خدا نخواستہ جو ہمارے ہاں واقعات پیش آتے تھے وہ سب چیزیں تو ایک سوچ پائی جاتی تھی. اور میں نے کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ کیوں ہم اپنی ڈرٹی لانڈری انگریزی میں دھوئیں. تو یہی جو آپ کے ٹاک شوز کے اندر ایک دوسرے پہ گلاس دے مارتے ہیں، پولرائزیشن ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کی بارے میں بلو دا بیلٹ باتیں کر رہی ہے دوسرے ان کے بارے میں، تو یہ انگریزی میں ہونے لگی تو دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی. جیسے بھارت کا میڈیا میں ان کا ایک تماشا بنتا تھا کیونکہ بالکل. وہ لینگویج تو انگریزی میں وہ کر رہے ہوتے تھے. سو آل ہاں. سارٹس آف نان سیریس تھنگس دے ور سیئنگ وہ اٹ گاٹ ایکسپوزڈ انٹرنیشنلی. سو بالکل. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. اور کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے اگر اس میں ہم آگے چلتے رہے، ایمبیشن لوز نہ کر دیا بیچ میں ہم نے، یا پھر اپنے آپ کو ایک لوکلائز نہ کر لیا، تو یہ ایک بہتر ہے. پسند بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ میرے خیال سے اٹ ہیز ٹو ڈو ود جو ایک ایٹیکیٹ ہے پاکستان کا، اور وہ ایکسنٹ بھی اس میں بہت میٹر کرتا ہے. پھر وی ڈونٹ بالکل. شاؤٹ لائک دی انڈین میڈیا، سو وی آر بالکل. اسٹینڈنگ آؤٹ. لیکن ہاں آئی تھنک تناسب بھی صحیح ہونا چاہیے کیونکہ ہماری نئی جنریشن بھی انگریزی زیادہ بولتی ہے. تو ابھی تو بس 2 سے 3 ہیں، تو یہ تو بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے. اٹس ناٹ دیٹ مچ. اچھا، یہ ابسا آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا تھا اپنے ڈسکشن میں کہ جو انگلش چینلز ہیں وہ اتنے پروفٹیبل نہیں ہیں. انگلش کے آج کل تو بیسکلی جو لوکل چینلز ہیں ان کی بھی ہاں پروفٹیبلٹی جو ہے وہ کوشچن میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں اب میں اگر انٹرنیشنل میڈیا چینلز کو اگر دیکھوں جن کو میں فالو کرتا ہوں، اب جیسے بی بی سی ہے، چلیں بی بی سی تو چھوڑ دیں، وہ تو اپنی لوکل لینگویج میں ہی بات کرتے ہیں نا، انگریزی تو ان کی لوکل لینگویج ہے. آپ الجزیرہ کو دیکھیں، ٹی آر ٹی کو دیکھیں، ایک قطر میں بیسڈ ہے، ایک ٹرکی میں بیسڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوکل لینگویجز جو ہیں اس کے اوپر وہ اپنا کمپرومائز نہیں کرتے. تو دس از اے ٹول آف سافٹ پاور میرے خیال سے، اور انفلوئنس جو ان کنٹریز نے بنایا ہے بیکاز آف دا میڈیا چینلز دیٹ دے ہیو. اب پوری دنیا میں جس نے رپورٹنگ وغیرہ فالو کرنی ہوتی ہے، اب جیسے رشیا کو دیکھیں، اتنا ڈیوائسو قسم کا رول ہے وین اٹ کمس ٹو ویسٹرن اسٹیک ہولڈرز. اور رشیا نے اپنا آر ٹی چینل ہے اس کو بنایا کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے، اپنا نیریٹو آگے کرنے کے لیے، اور وہ بھی انگلش میں. تو اسٹیٹس جو ہیں انٹرنیشنلی، وہ کچھ نیوز چینلز ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ خود فنڈ کرتی ہیں، ان کو سسٹین کرتی ہیں، اور ان کی پروفٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آئی ایم شیور جیسے یہ الجزیرہ ہے یا آر ٹی ہے، یہ بھی اتنے پروفٹیبل نہیں ہوں گے. ہمیں تو یہ بھی ابھی خبریں اور نیوز ملتی ہیں کہ جیسے بی بی سی جو ہے وہ بھی پروفٹیبل نہیں ہوتا، اور وہ اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر وہ فنڈز وغیرہ ڈالتی رہتی ہے، کیونکہ اٹس اے ٹول آف سافٹ پاور. انفلوئنس ملتا ہے کنٹریز کو جب وہ اپنا نیریٹو جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرتی ہیں. تو آپ کے خیال سے پاکستان کو بھی اس چیز میں لیڈ لینی چاہیے؟ یہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں کتنی دیر تک اس کو سسٹین کر لیں گے؟
دیکھیے ہمارے ہاں تو شہریار اگر پرائیویٹ میڈیا کو تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرنے دیا جاتا، کیونکہ ہمارے سر کے اوپر ایک بڑا بوجھ ہے اور الزام ہے کہ آپ کے ہاں سینسرشپ ہوتی ہے، آپ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا اسی کو آپریٹ نہیں کرنے دیتے، تو اسٹیٹ کے ایمبٹ کے اندر آپریٹ کرنے والے میڈیا میں کیا ہی انڈیپینڈنس آف جرنلزم ہوگی؟ جن اداروں کا آپ نام لے رہے ہیں وہ یقیناً، اب جس طرح غزہ کے معاملے پہ تو ویسٹرن میڈیا بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا، وہ تو ہم بالکل سب نے دیکھ لیا ہے، لیکن بالکل بی بی سی ہو گیا، امریکی اسٹیٹ رن وائس آف امریکہ، یا جو بھی باقی ان کی تنظیمیں تھیں اسٹیٹ رن ریڈیو سے متعلق، اور انہوں نے ان کے ہاں بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ایڈیٹوریل پالیسیز تھیں، لیکن پھر جب صدر ٹرمپ نے وی او اے اور دیگر اسٹیٹ میڈیا کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں تو خیر انہوں نے بند ہی کر دیا، لیکن جب کنٹرول میں بھی لایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک کریڈیبلٹی تھی وہ وی او اے لوز کر گیا بہت حد تک، وہ بالکل سٹوریز انہوں نے اس طریقے سے کور نہیں کی، پھر اس کے بعد آبویسلی وہ تو پھر اپنی پالیسی کے تحت انہوں نے اس کو بند ہی کر دیا، لیکن آپ نے جب اگر اسٹیٹ رن ہے ایک ادارہ تو بی بی سی کے پھر اسٹینڈرڈس پہ بھی اس کو چلنا پڑے گا، پھر اس کو وہ انڈیپینڈنس اور وہ سال ہا سال لگتے ہیں، خیر یہاں تو بہت طویل لوگوں کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے، ان کی جو یہ ادارے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر ہم نے شروع بھی کرنا ہے، میرے خیال سے ہم جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں ایز اے میڈیا پرسن تو مطالبہ یہ ہوگا کہ دے شوڈ، ہمارا جو نظام ہے اس کو میڈیا کو اسپیس دینی چاہیے ایٹ دس پوائنٹ، تو دے شوڈ انٹائرلی لیو دا میڈیا الون، میڈیا ذمہ دار ایک پروف کر چکا ہے اپنے آپ کو کہ ایک انتہائی ذمہ دار کردار انہوں نے دونوں اہم ترین موقعوں پہ جب پاکستان کو ضرورت تھی ایک نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھنے کی، تو آپ نے کردار ادا کیا. سو آئی تھنک ہمارے ہاں یہ جو کریڈیبلٹی کا لاس ہے، یہ تو میرے لیے بھی بطور میڈیا پرسن اینڈ فار ایوری بڈی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ جب کوئی ہماری بات پہ یقین ہی نہیں کرے گا تو پھر آپ جتنا بھی انویسٹ کریں، جتنے فینسی اسٹوڈیو بنا لیں، جتنا بڑا انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں بیورو آفیسز بنا لیں اس کے، آپ کوئی کیسے آپ کی بات پہ یقین کرے گا؟ آپ ایک کمرے میں کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کریں لیکن آپ کی کریڈیبلٹی ہو تو پھر آپ کو سبھی بلیو کریں گے. سو آئی تھنک دس از واٹ وی نیڈ ٹو لک ان ٹو کہ اسٹیٹ کا میڈیا کے ساتھ جو کردار ہے وہ کم ہونا چاہیے. جو اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ دو ادارہ ابھی چلا رہے ہیں، پی ٹی وی یا پی ٹی پاکستان ٹی وی، یہ بالکل ان کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے، ان میں انوویشن ہونی چاہیے، جو کوششیں کچھ آئی تھنک کی بھی گئی ہیں موجودہ سیٹ اپ میں، لیکن میرے خیال سے پاکستان کی کریڈیبلٹی یا پاکستانی جو موقف ہے اس کو دنیا تک پہنچا پائے گا آپ کا آلریڈی اسٹیبلشڈ جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ. اچھا، اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے جو میرے مائنڈ میں بار بار آتا ہے، اور جب سے یہ آپ نے جس طرح الوڈ کیا ٹورڈز دا غازہ جینوسائیڈ، اب جب بھی ہم اس کو کور کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے خود بھی یہ آبزرو کیا ہوگا کہ ویسٹرن میڈیا کتنا ایکسپوز ہوا ہے اور کتنی انہوں نے اپنی رپورٹنگ کے اندر بائس شو کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وہ فریمنگ کرتے ہیں، جس طرح وہ ایک نیریٹو کریٹ کرتے ہیں، اور وہ تو پوری دنیا میں ایکسپوز ہوا نا، کیونکہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا کہ گلوبل میڈیا کتنا بائسڈ ہے. اگر آپ الجزیرہ کی طرف بھی دیکھیں، ان کی جو غازہ کی رپورٹنگ تھی وہ پوری دنیا نے بڑی اپریشیٹ کی، گلوبل ساؤتھ نے بڑی اپریشیٹ کی، اور میرے خیال میں ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی جن کو آن گراؤنڈ انفارمیشن چاہیے تھی، انہوں نے الجزیرہ کو ہی پریفر کیا. لیکن اب سب میرا اس میں کوشچن ہے بڑا نوانسڈ قسم کا. میرا کوشچن یہ ہے کہ اب آبویسلی کوئی بھی اسٹیٹ جب ایک میڈیا چینل کو رن کرتی ہے تو وہ اپنا بھی نیریٹو جو ہے یا اپنا ورلڈ ویو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹویک کر کے اپنی رپورٹنگ کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے. اب دیکھیں، میں جب سے یہ افغانستان والی جو سچویشن ہے ہم فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس کو دیکھتی رہتی ہیں، ایک ہلکا سا باعث نظر آیا ہے کہ قطر جو کہ الجزیرہ کے پیچھے جو ان کا فاؤنڈنگ کنٹری بھی ہے، اس کو فنڈ بھی کرتی ہے. قطر آپ کو نوٹ کیا ہوگا کہ بیفور دس ایران کرائسس وہ بھی ایک میڈیٹر کے طور پہ آگے آیا ہے، اور دنیا میں ایز اے میڈیٹر وہ جانا گیا ہے. ہیلو. اوکے، ہاں سوری جی، سوری جی، بیچ میں میرے آئی تھنک فون. قطر اور الجزیرہ کی آپ بات کر رہے تھے، میں وہیں سے سٹارٹ کروں گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی شہریار. بالکل نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟
I can't hear you. आपको ना दोबारा वो उस लिंक के ऊपर आना पड़ेगा, ये आपको मुझे लगता है कोई कॉल वगैरह आ गई होगी जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ ना। Can you? I think you're mute. आप वो दोबारा से आ जाएं। Okay. Jo, I can't hear you. आप ना उसको लिंक लिंक मैं आपको मैसेज करता हूँ। दोबारा से जो should I join again? जी 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 जी, यस यस Okay, यस okay. यस, उसी लिंक से। Sorry, I think मेरा phone तो आप कतर हाँ और जी अल जजीरा की बात कर रहे थे. I think we can जी जी जी, continue. अब आ रही है ना आवाज आपको? जी बिल्कुल आ रही है. आप कह रहे थे कि कतर वो उनका ही देता है वो नैरेटिव. मैं हाँ, अब मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको एडिट कर लूंगा। अच्छा, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दूसरी साइड पे ले जाऊँ दोबारा, ताकि वो मेरा भी यही हाल है. वैसे मुझे ये सोशल ये इस्तेमाल नहीं करना आता फोन. एडिट नेम, प्री ऑर्डर, चलें इसी का ही चला लेते हैं क्या? ओके, अच्छा मैं कैसे चेंज करूँ? मैक्सिमाइज, ये लेंज। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है. अच्छा, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अब सब जब बात होती है इंटरनेशनल मीडिया की, तो अब जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया अल जजीरा का, इट्स अ स्टेट रन चैनल, और ऊपर से वो कतरी गवर्नमेंट भी उसको फंड करती है। और ये बात मैंने हमेशा नोट की है कि ऑब्वियसली जब गाजा की रिपोर्टिंग की बात आती है, तब इंटरनेशनल चैनल्स जिन्होंने वेस्टर्न जो हैं जिन्होंने इसको कवर किया, उसमें बड़ी उन्होंने बायसनेस शो की, अपना नैरेटिव उसके अंदर जो है वो इनग्रेन करने की कोशिश की। रिपोर्टिंग जो ऑन ग्राउंड थी वो सिर्फ अल जजीरा की तरफ से आ रही थी, और बड़ी अच्छी उन्होंने रिपोर्टिंग की। और अनफॉर्चुनेटली बड़े जर्नलिस्ट जो थे उनके उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस भी दिया व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग इन गाजा। और ये है कि वेस्टर्न जो पब्लिक है उसने भी प्रेफर किया कि गाजा के जो मैसेकर और जेनोसाइड हो रहा था उसमें अल जजीरा की कवरेज को फॉलो किया जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो वो कतरी गवर्नमेंट का ही, और उसमें भी आपने नोट किया होगा कि एक हल्की सी बायसनेस आती है, वो अपना भी नैरेटिव उसके अंदर टो करने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली जो उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपना जो एजेंडा है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट तो करता है। मेरे ख्याल में अभी तक तो मैंने दुनिया में कहीं भी हार्ड कोर इन द लेटर एंड स्पिरिट अनबायस्ड रिपोर्टिंग आज तक मैंने देखी नहीं है। अब इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है। बिफोर दिस ईरान एंड यूएस मीडिएशन, कतर का भी एक ऐसा रोल है जिसमें वो इंटरनेशनली बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको होस्ट करता है दोहा में, और एज अ पीस मेकर ऑपरेट करता है। आपको पता है कि उन्होंने हमास को भी होस्ट किया हुआ था। जब यूएस और तालिबान की जो मीडिएशन हो रही थी उसमें उन्होंने तालिबान को होस्ट किया वहां पर। और उनकी बेसिकली एक बैकग्राउंड है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं एज अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, और वो लोगों को करीब लेके आते हैं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का जहां तक रोल आता है, जब से ये ऑब्वियसली दोहा पीस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद से तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान से, और उस टाइम से लेके अब तक पाकिस्तान में जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते रहे हैं। और आपको पता ही है कि टीटीपी का जो इशू है, और पाकिस्तान ने वेरियस डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी इसको उठाया है, डायरेक्टली तालिबान गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है, उनको समझाने की कोशिश की है, उनको इंसेंटिवाइज किया है, रीजनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है। लेकिन तालिबान ने कभी पाकिस्तान को एज सच इतनी कोई सपोर्ट नहीं दी इन टर्म्स ऑफ रेनिंग इन टीटीपी एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां से ऑपरेट करते हैं। अब इसको मैं मीडिया के साथ लिंक करना चाहता हूं। आप जब नोट करती हैं कि अल जजीरा की रिपोर्टिंग आती है, तो वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिटिकल होती है। वो बहुत ज्यादा, अब जैसे वो उनको फाइटर्स कहते हैं, टेररिस्ट नहीं कहते। जो पाकिस्तान जब एक काउंटर ऑफेंसिव लेता है तालिबान के अगेंस्ट या टीटीपी के अगेंस्ट,
تو ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کا ڈائریکشن بڑا پرو طالبان ہوتا ہے، اور اس کو obviously گورنمنٹ آف پاکستان بھی پسند نہیں کرتی اور اس کو ایز اے کرٹیکلی اس کو دیکھتی ہے. تو اس کو ذرا آپ ان پیک کر کے ذرا تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو بائسنس آ جاتی ہے اب اس پرٹیکولر کیس میں، یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، بالکل بالکل اس بائسنس کا کیا کیا جائے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آپ سے خوش بالکل ہوگا اور کوئی نہ کوئی بالکل ہمیشہ ناراض ہوگا. دیکھیے اب یہ ہمیں رجحانات مختلف دنیا کے حصوں میں مختلف نظر آتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایک بھرم ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کا، وہ تو رکھتے ہیں، وہ اسٹیٹ اونڈ ادارے کے اندر بھی کام کر رہے ہوں یا پرائیویٹ، اس میں آپ یہ سیگریگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سرکاری جرنلسٹ ہے، یہ ایسا ہے. انٹرنیشنل ویسٹرن میڈیا سے آپ کا بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ ہے ایکسپوجر، تو آپ جانتے ہیں یہ بات. مڈل ایسٹرن ممالک کے اندر ویسے بھی کوئی آزادی اظہار رائے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ تو ایک میڈیا بن گیا، وہ بھی قطر کا موقف دنیا تک پہنچانے کی نیت سے غالباً. تو یہ تو ایک ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، اور پھر آپ جو فنڈڈ ہیں قطر سے، تو وہ ان کی اپنی ایڈیٹوریل پالیسی میں ادھر کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کرتے ہیں. اور یہ بات تو واضح ہے. الجزیرہ دیکھیے، ہم جب خبر پک کرتے ہیں تو ہم اگر قطر کے حوالے سے کسی خبر کی دوسری سائٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یقیناً اس کو کراس چیک الجزیرہ سے نہیں کریں گے. ہمیں معلوم ہوگا کہ کن وہ حوالوں سے ان کی بات ایک ایڈیٹوریل پروسیس کے تحت ہی چلے گی. لیکن یقیناً پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے جو الجزیرہ کی رپورٹنگ تھی، ایک کسی پالیسی کے تحت ہی آئی مسٹ سے کہ وہ یہ تمام باتیں ان کی طرف سے اس پہ رسپونڈ کیا گیا، اس کو ریبٹل کیا گیا وزارت اطلاعات کی طرف سے. اور اس کے اوپر کافی جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو بھی پاکستان کا موقف ہے وہ سامنے رکھا گیا. تو اسی کو وہ سرو کرے تھے. پاکستان کا جب کمپیریزن ہم اس حوالے سے کریں تو انڈیپینڈنس آف جرنلزم جو ہے وہ ہمارے ہاں آج کے دور میں بس ایک ہوائی بات رہ گئی ہے. ہمارا جو کرائسس ہے میڈیا کا، جو بزنس ماڈلز ہیں ہمارے، ہم سرکاری اشتہاروں پہ ریلائی کرتے ہیں. تو جب آپ کو صوبائی اور وفاقی حکومت سے اشتہار مل رہے ہوں تو آپ کے تمام پرائیویٹ میڈیا بھی اسٹیٹ میڈیا کے طور پہ آپریٹ کرنے لگا ہے. یہ پہلے نہیں تھا، اب یہ مکمل طور پہ ہو چکا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الگ سے ایک ادارہ بنائیں. اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں کم از کم وہ شخصیات لے کر آئیں، اس کی وہ ایک لیول ہو کام کرنے کا، آپریٹ کرنے کا. کیونکہ جب سرکاری اسٹیٹ فنڈز ہوتے ہیں تو وہ تو بے تحاشا ہوتے ہیں. تو وہ جتنا سارا پرائیویٹ میڈیا کو ایک طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایڈز دے کے خاموش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. آئی تھنک ہمارے ہاں وہ والا جو اسٹیٹ اونڈ اور اسٹیٹ بیکنگ والا تمام پرائیویٹ میڈیا بھی ویسا ہی ہے آپ کے ہاں. یقیناً آپ کو، لیکن ہاں پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ یقیناً پاکستان کے اسٹیٹ میڈیا، اس میں کوئی ایتھیکل رکاوٹ بھی نہیں ہے. جو جرنلسٹ اسٹیٹ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں وہ اسی کا نیریٹو دیں گے، اور یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پرائیویٹلی. لیکن ہاں اس میں تھوڑی انوویشن لے کر آئی جائے، اس کو بڑے اسکیل کے اوپر لے کر جایا جائے. اگر پاکستان کو باقاعدہ طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوگا کہ پاکستان اپنے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس طریقے سے پریزنٹ کرنے. لیکن پھر اس کے اندر شہریار وہ شخصیات نہ اس کے فیسز بنی ہوئی ہوں جن کے اوپر پہلے ہی کوئی ان کو لوکلی ان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا تو سوشل میڈیا ایسا ہے کہ جب پھر اس کا کوئی کلپ آن لائن جائے گا تو آدھے سے زیادہ پاکستانی آ کر اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہوں گے جرنلسٹ کو. تو کم از کم انڈیپینڈنٹ فیسز کو لے کر جائیں، آپ ان کو تھوڑی سی اسپیس دیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں آج جاب کرنے والا کوئی بھی میڈیا کا ایسا ہے پرسنالٹی جو پاکستان کے اسٹیٹ نیریٹو سے کوئی بہت زیادہ آگے پیچھے جائے. آپ نے کوئی دیکھا ہو تو ضرور بتائے گا. جو آگے پیچھے جاتے ہیں یا تو وہ میڈیا میں نہیں ہے یا پاکستان میں نہیں ہے. ان کی تو کوئی وہ اس طریقے سے نہیں ہے امپورٹنس. I think this is the Pakistani state should give proper complete space to the media to operate. اور میرا نہیں خیال کہ چینلز کو اپنی اپنی ایڈیٹوریل پالیسیز بنانے کا کہا جانا چاہیے یقینی طور پہ. کیونکہ ہمارے یہاں جو زیادہ بڑا پرابلم ہے وہ آپ بھی بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کا بھی ہے. کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگوں کی کوئی دل آزاری ہو جائے، کوئی لوگوں کے اندر نفرت نہ پھیلائی جائے. یہ ساری چیزیں میڈیا ویسے بھی نہیں کرتا ہے. پالیسیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم بڑی تہذیب کے ساتھ کرتے ہیں. میرے خیال سے اب ایسا کوئی ایشو ہے نہیں کہ میڈیا پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب صاحب، آپ نے جو پالیسی امپلیکیشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے وہ تو آپ نے بڑا کمپریہنسولی آپ نے ان کی طرف الوڈ بھی کر دیا اور بڑا آپ نے ایلوکوینٹلی ایکسپلین بھی کر دیا. آخری 1-2 منٹ میں آپ جو پرائیویٹ چینلز ہیں پاکستان میں ان کو اگر آپ نے کوئی ایڈوائس دینی ہو ہماری ساری کی ساری جو ابھی فریمنگ تھی ڈسکشن کی اس کے اندر، تو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پرائیویٹ چینلز نے انفارچونیٹلی شہریار مجھے 15 سال ہو گئے ہیں بالکل اپنے آپ کو انوویٹ نہیں کیا. بہت بہت پیسہ بھی بنایا ٹی وی چینلز نے.
پابندیاں بھی رہیں، جیسے جیو ہے اس کے اوپر پابندی رہی تو اس کو بہت بڑے لاسز ہوئے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا ادارہ ایک دن کے لیے بھی آف ایئر رہتا ہے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. سو ٹی وی چینلز کے ساتھ کی جو سینسرشپ والے معاملات ہوئے ایک تو وہ ہیں، لیکن اس سے اس بات پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ میڈیا چینلز نے اپنے آپ کو بالکل بھی اپنے جو ہے وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی آپ نہیں لے کر آئے. ٹی وی چینلز کو آپ اسکرول کرتے ہیں پاکستان میں، آپ کو نظر آتا ہے ایچ ڈی 1 سے 2 اسکرینز ہیں. اس چیز پہ کام نہیں ہوا، کوالٹی امپروومنٹ پہ کام نہیں ہوا. نئے جرنلسٹ کو لے کے آنا، ان کی ٹریننگز کروانا، اس کے اوپر پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا نے اربوں کے اشتہار لے لیے سرکار سے، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں کیا. سب آپ نے آفیسز کی خستہ حالی دیکھ لیں آپ. اس کے علاوہ مطلب جو لوگ ٹی وی کے اوپر لے کے آنے ایز اے جرنلسٹ، ان کی سلیکشن آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر کوئی ان ڈیپتھ کام نہیں ہوا. انکلوژن آپ نے کیسے دکھانی ہے، خواہ وہ جینڈر کی ہے یا ریلیجنس کی ہے. جو ہم پرسیپشنز تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی مائنورٹیز جو ہیں ان کو بھی، مائنورٹی کا لفظ بھی میں خیر نہیں استعمال کرنا چاہتی، وہ پاکستانیز جو مسلمان نہیں ہیں، ہمیں یہ لفظ بولنا چاہیے، ایکولی پاکستانیز ہیں، وہ آپ کو بڑی پوزیشن پہ نہیں نظر آتے. آپ کو مینجمنٹ پوزیشنز کے اوپر آج تک وہی سینئر ترین لوگ نظر آئیں گے. کوئی ینگ لوگ آپ کو ڈائریکٹر نیوز اور پروگرامنگ ہیڈس نہیں نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جن نوجوانوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنائے وہ زیادہ چل گئے. تو لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نوجوان سیکھ کر آیا ہے. زیادہ میڈیا اسٹوڈنٹس اب آئے ہیں میڈیا میں. اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ نہ تو یہ ٹی وی چینلز ان کے لیے جابس کریٹ کر سکے، جو نئے نوجوان آئے ہیں، بڑے کوالیفائڈ نوجوان آئے ہیں، نہ ہی اپنے موجودہ جو ورکر ہے اس کی لائف کو کچھ امپروو کر سکے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہاں 12 سال سے ایک میڈیا چینل میں کام کرنے والے ورکر کی تنخواہ نہیں بڑھی. آج بھی 20 سال پرانے کیمراز اور مائک جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. سو جہاں ہم نے خود بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. بہت پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان بھر سے بڑی نئی ڈاکیومنٹریز آتی تھیں. اب جو ہے بس وہ ایک شندور فیسٹیول، وہ بھی اگر کوئی اسپانسر کر رہا ہو تو کوئی لے جائے کسی طرح ساتھ ہیلی کاپٹر میں تو آپ جا کے کر لیں کور، ورنہ چینل تو اپنا اسٹاف نہیں بھیجتا. تو لیٹ الون کہ ہم الجزیرہ لیول کا ایک ادارہ بنائیں اور ہمارے بیورو آفیسز ہوں اور پاکستان کا ٹاپ رپورٹر بیٹھا ہو وہاں پہ اور ملک کی عزت میں اضافہ کرے، وہ تو ایک بہت ہی ہمیں دور دراز بات نظر آتی ہے. میرے خیال سے جو ہمارا پرائیویٹ میڈیا ہے، یہ ان کا کام تھا کہ ان کا انٹرنیشنل کورسپونڈنٹس ہوتے. جیو جیسے ادارے ہیں، ARY جیسے ادارے ہیں، یہ بہت بڑے ادارے ہیں. آپ ان کی ویورشپ دیکھیں جا کے ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، تو آپ CNN کی دیکھیں. کئی موقعوں کے اوپر آپ کو ایسا لگے گا کہ یوٹیوب پہ کسی ایک پروگرام میں مقابلہ کر رہا ہے جیو یا ARY کا پروگرام ویوز میں. کروڑوں کی آبادی آپ کو دیکھتی ہے. اس آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے آپ نے کوئی دلچسپ پروگرامنگ سٹارٹ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. یہ پورا قصور پرائیویٹ میڈیا اور اس کو چلانے والے لوگوں کا ہے، ان کے رویے کا ہے، جس کے اندر وہ انوویشن نہیں لے کے آئے اور صرف ایزی کیا کہتے ہیں اس کو، آسان طریقے سے بس پیسے آ رہے ہیں اشتہاروں کے ذریعے، خاص کر سرکاری اشتہاروں کے ذریعے. اور موسٹ آف آل مسٹ سے اپنے بزنس ماڈل پہ جس نے کام نہیں کیا، جن لوگوں نے، وہ ان سے پھر اب آپ اس سے زیادہ کیا توقع کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اب زیادہ تر لوگ پرائیویٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں. چلے اب صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. آپ کے جو ویوز وغیرہ ہیں وہ کافی ہمارے لیے، میری تو بہت زیادہ لرننگ ہوئی ہے پاکستان کے میڈیا لینڈسکیپ کے اوپر. تو آپ کو ہم انگیج کرتے رہیں گے، آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے، آپ کو ہم انوائٹ کرتے رہیں گے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے گپ شپ لگے گی. تھینک شہریار، یو میں سو ایک مچ. اور بات آپ کے پلیٹ جی فارم جی سے جی اگر جی آپ کی اجازت ہو، کیونکہ شاید پلیز یقیناً پلیز. آپ پالیسی میکرز بھی دیکھتے ہوں گے آپ لوگوں کے جو وزڈم ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. پاکستان کا پرسیپشن انٹرنیشنلی بہت اچھے کردار کی وجہ سے، پاکستان کی جو بھی تمام لوگ اس میں انوالو رہے، انہوں نے واقعی بہت ہی پرو ایکٹیو رول ادا کیا، جس کا پوری دنیا آج تعریف کر رہی ہے. لیکن بالکل. اصل سینس میں ہم پاکستان کا پرسیپشن تب تبدیل کر سکیں گے جب ہم انٹرنلی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ حل کرے. جب آپ بالکل. اتنا بڑا بھی کردار ادا کریں لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کی کسی پروٹیسٹ کی مس ہینڈلنگ کی ہیڈ لائن بنے، آپ کے یہاں سینسرشپ کی ہیڈ لائن ملے، مائنورٹیز کو اٹیک ہونے کی ہو، اس قسم کی کوئی بھی، اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کی جب ہیڈ لائنز بنیں گی، تو وہ پرسیپشن کو ہمیشہ سے اس کے اوپر حاوی ہونے کی یہ جو چیزیں ہیں یہ کوشش کریں گی. تو آئی تھنک انٹرنیشنلی اللہ نے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے. اب ہمیں اس کو، اگر پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ بھی لانا چاہتے ہیں، جینوئنلی ایک پیس میکر کے طور پہ اس ملک کو اسٹیبلش کرنا ہے. انٹرنل جو چیلنجز ہیں، میرے خیال سے گورنمنٹ کو اثر نو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی کہ ان کو وہ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ افسا. تھینک یو. یہ جو کلپس وغیرہ ہیں سارے کے ہم جو کی پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ان تک آئی ایم شیور پہنچے گا، اور آئی ایم شیور اس کا کافی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اٹ ول گیو دیم فوڈ فار تھاٹ، اینڈ آئی ہوپ کہ پاکستان کا جو میڈیا لینڈسکیپ ہے اس میں امپروومنٹ آئے. تھینک یو سو تھینک یو مچ سر. افسا. تھینک یو. تھینک یو. تھینکس یار، آئی ایم آف.